اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جی ہم آج سورہ انبیاء 21 نمبر ہے اس کا سورت کا، اور اس کی 83 آیت سے شروع کر رہے ہیں۔ یہ سورہ انبیاء ہے تو اس کے اندر انبیاء کا ذکر ہے، لیکن بہت ہی مختصر ذکر ہے، یعنی بہت کھول کے نہیں، بہت الیبریٹڈ ذکر نہیں، بہت ہی پریسائز قسم کا ذکر ہے۔ اب یہاں پہ نیکسٹ یہ جو 83 آیت ہے اس کے اندر ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور جب ایوب، اور وہ بھی ٹائم جو ہے وہ بڑا ایوب علیہ السلام، جب کہ وہ ٹائم میموریبل ہے جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ یہ جو تکلیف ہے، یہ جو نقصان ہے، یہ جو پریشانی ہے، یہ میرے پیچھے ہی لگ گئی ہے۔ مسانیہ، اس نے مجھے جکڑ ہی لیا ہے، اس نے مجھے پکڑ ہی لیا ہے، تو ارحم الراحمین ہے۔ دیکھیں کتنا خوبصورت انداز ہے دعا کرنے کا، کہ اللہ جی یہ پیچھے ہی لگ گئی ہے، یہ بیماری مجھے چمٹ ہی گئی ہے، اس نے مجھے جکڑ ہی لی ہے، تو آپ تو ارحم الراحمین ہیں، سب رحم کرنے والوں میں سے زیادہ رحم کرنے والے آپ ہیں، تو یعنی میرے پہ رحم کریں۔ تو فاستجبنا لہ، اس طرح کی پکاری ہوئی دعا کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں فاستجبنا لہ، تو ہم نے اس کو پھر جواب دیا، فکشفنا ما بہ من ضر، اور اس سے ہم نے دور کر دیا جو اس کا نقصان ہو رہا تھا، جو اس کو تکلیف پہنچ رہی تھی، جو اس کو مشکل پڑی ہوئی تھی۔ ضر، ٹھیک ہے، ضرر پہنچانا، نقصان پہنچانا، یہ تو آپ کو اردو میں پتہ ہے نا، یہ لفظ ہوتا ہے، تو یہ وہی لفظ ہے، ضرر ہی ہے، یہ ضر، رے کے اوپر دو اگر وہ پڑ جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے ضرر ہے، یہ اردو میں اس کو ضرر کہتے ہیں، عربی میں اس کو ضر کہتے ہیں۔ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ، تو ہم نے کیا کیا، اس سے اس کا وہ جو نقصان ہو رہا تھا، وہ جو تکلیف اس کو پہنچ رہی تھی، وہ جو ضرر اس کو پہنچ رہا تھا، اس سے ہم نے دور کر دیا، اور اس کو اس کے اہل و عیال واپس کیے، ٹھیک ہے، اور اتنے ہی اور دیے ان کے ساتھ اپنی طرف سے رحمت کے طور پہ، اور ذکر للعابدین، اور اپنے غلاموں کے لیے ایک نصیحت کے طور پہ، ایک یاد دہانی کے طور پہ، کہ اگر مجھے اس طرح پکارو گے چپ کے عاجزی سے، تو پھر میں جواب دوں گا، اور میں اتنی بڑی تکلیف کو بھی دور کر دوں گا۔ ٹھیک ہے جی، یہ بات ہے جو کہ یہاں اس آیت میں بتائی گئی ہے۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ، اور اسماعیل علیہ السلام کا اور ادریس علیہ السلام کا، اور ذوالکفل، جو ذوالکفل پیغمبر تھے ان کا بھی یعنی کہ ذکر کریں۔ کل من الصابرین، سب کے سب صبر کرنے والوں میں سے تھے، سب کے سب کا استہزاء کرتے تھے، جب وہ آتے تھے تو سارے اگلے جو تھے ان کی قوم ان کا مذاق اڑانے لگ جاتی تھی، ان کی تکذیب کرنے لگ جاتی تھی، ان کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتی تھی، انہیں کئیوں کو قتل بھی کر دیتی تھی۔ ٹھیک ہے جی، تو اب وہ صبر کرتے تھے ہر چیز کے اوپر۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، اور ان سب کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا ہوا تھا۔ إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، یقیناً وہ سب کے سب صالح لوگوں میں سے تھے، اپنے کاموں کو اصلاح کرتے، اپنے کاموں کی اصلاح کرتے۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، اور ذُنُّون کو بھی یاد کرو۔ نون اصل میں نون کا مطلب ہوتا ہے مچھلی، یہ جو فش ہوتی ہے، ہاں، یہ خالی نون کا لفظ نہیں، نون واو نون، وہ فش کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس فش والے کو بھی یاد کرو کہ جب وہ جو چلا گیا، غصے میں آ کے چلا گیا، اور اس نے سوچا کہ ہم اس کے اوپر قابو ہی نہیں پا سکتے، ہمیں اس کے اوپر کوئی قدرت حاصل نہیں ہے۔ جب وہ چلا گیا غصے میں، آپ کو یہ سارا قصہ تو میرے خیال ہے ویسے ہی یونس علیہ السلام کی بات آپ لوگوں کو پتہ ہوگی، بچپن سے ہی کہانیاں وغیرہ سناتے ہوں گے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ وہ غصے میں چلا گیا، غصہ کرتے ہوئے چلا گیا، اور اس نے سمجھا یہ کہ ہم اس کے اوپر قدرت نہیں پا سکتے، تو پھر کیا ہوا،
فنادى في الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو پھر کیا ہوا کہ وہ آگے آپ کو یہاں پہ وہ ہیڈن ہے، یعنی کہ وہ میسج سب کو پتہ ہے، اگر یا کہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو بتانا چاہتا ہے، یہاں اس بات پہ اسٹریس کرنا چاہتا ہے کہ پھر اس نے پکارا جب وہ فش نے آ کے اس کو نگل لیا، تو پھر اس اندھیرے کے اندر یہ پھر ظلمات، کون سا اندھیرا؟ مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اور اس کا اندھیرا کہ میں نے کیا کی، یعنی کہ وہ ایک غم کا اندھیرا بھی ان کے اوپر چھا گیا، اور ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا تھا، تو اور ایک مایوسی کا اندھیرا، وہ بیڑا غرق میں کیا کر بیٹھا ہوں، مچھلی کے پیٹ میں سے تو آج تک کوئی نہیں نکلا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کی پراپرٹی کو کہہ دیا تھا، چینج کر دیا تھا، اس طرح سے اس فش کو بھی اتنا ہی آرڈر ہوگا کہ تو نے صرف اس کو سویلو کرنا ہے، اس کو ڈائجسٹ کرنا نہیں شروع کر دینا، تیرے اسٹمک نے وہ کام نہیں کرنا شروع کر دینا جو اسٹمک کا کام ہے، اس کو ڈائجسٹ کرنا نہیں شروع کر دینا، اسے اسی طرح ثابت ہی ابھی رہنے دینا ہے. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کام ہے، جیسے بھی اس نے کیا، کیا پتا کہ وہ فش جو ہے اس کی نسل یہ ہو کہ وہ کتنے دنوں کے بعد ڈائجیشن شروع کرتا اس کا معدہ، ایک سٹور کرتی رہتی ہو اپنے اندر چیزیں اور پھر وہ ڈائجسٹ کرنا. اٹس اپ ٹو یو پیپل کہ آپ اس کو دیکھیں کہ کس کس نسل کی مچھلیاں ہوتی ہیں. اور بڑی سی مچھلی تھی، موت بڑی مچھلی کو کہتے ہیں، یعنی کہ چھوٹی سی نہیں ہوتی، نون جو ہوتی ہے وہ چھوٹی کو بھی کہتے ہیں، بڑی کو بھی کہتے ہیں، لیکن ہوت کہتے ہیں بڑی مچھلی کو. تو آپ انڈر ہوت یہ کریں ریسرچ کہ بھئی وہ کون سی والی مچھلی تھی. ٹھیک ہے، میرا جتنا میرا کام ہے بچوں میں کر رہی ہوں، جو آپ کا کام ہے آپ کو بھی کرنا چاہیے، ہر ایک کو کرنا چاہیے اپنا کام. اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بار بار کہتا ہے نا، یہ میں نے اس لیے نازل کیا کہ تم اس کو سوچو سمجھو، اس کو کس کی بے ریڈنگ نہ کرو، صرف اس کو کوئی مرنے والے کے سامنے پڑھنے کے لیے، یا جو کوئی جو اس کی اکٹھے کر کے لوگوں کو پڑھنے کے لیے، یا اس طرح کی چیز نہیں ہے، یہ سمجھنے کے لیے ہے. لعلکم تفقہون، لعلکم تذکرون، لعلکم تاکلون، یہ ساری باتیں یہ ایسے ہی پڑھنے کے لیے نہیں ہے. اس لیے میں جو بھی پوائنٹ آتا ہے تو میں بچوں کو کہتی ہوں کہ بچوں آپ کر سکتے ہیں، اس کے اوپر آپ کریں. مجھے تو 2 بٹن دبانے کے بعد تیسرا دبانا نہیں آتا، ٹھیک ہے نا، تو سیکھ رہی ہوں، بہت کچھ اللہ کی رحمت ہے، اس نے مجھے سکھایا ہے. لیکن یہ ہے کہ بہرحال یہ آپ کا کام ہے، آپ کریں. تو وہاں انہوں نے پھر جو اندھیرے ان کے اوپر، ایک مایوسی کا اندھیرا، ایک غم کا اندھیرا، اور ایک اس کا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا. ٹھیک ہے جی، اس میں انہوں نے کیا کہا، فنادا، انہوں نے ندا دینی شروع کی، انہوں نے پکارنا شروع کیا، کیا کہ لا الہ الا انت سبحانک، یقیناً تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اور تو سبحان ہے، تو ابو ہے ہر اس چیز سے جو میں نے کوئی دماغ میں سوچا کہ اللہ نے مجھے کیا وقتہ ڈال دیا ہے، اس قسم کی نسل، اس قسم کی قوم کے پاس بھیج دیا کہ جو سمجھ ہی نہیں رہی، آگے سے سارا وقت میری مذاق اڑاتی ہے، کچھ کرتی ہے، صبر نہ کیا، اور اس کو غصہ اپنی قوم کے ساتھ کرتے ہوئے چلے گئے. تو آگے اب کہہ رہے ہیں کہ تیرے علاوہ الہ کوئی ہے نہیں ہے اللہ جی، اور تو جو ہے نا ساری ایلیگیشنز جو دنیا لگاتی ہے تیرے اوپر، یا جو میرے دل دماغ میں آئی تھی، ان سب سے تو ابو اور سبحان ہے. انی کنت من الظالمین، غلطی میری ہی تھی، انجسٹس لوگوں کے اندر سے میں ہی تھا، میں نے ہی کوئی انجسٹس کیا ہے، میں نے ہی کوئی انجسٹس کیا ہے. اپنی اس کو گناہ کو تسلیم کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں، یہ کیا ہوگا نہیں کہہ رہے، میں نے کوئی گناہ کیا ہوگا نہیں، میں ہوں ظالموں میں سے، میں ہی، انی، پکی بات ہے کہ میں نے ہی کوئی غلطی کی ہے، میں نے ہی کوئی غلط کام کیا ہے. یہ ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں، 1.25 باری اور پتہ نہیں کس کس طریقوں سے پڑھتے رہتے ہیں. پڑھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو سمجھ کے پڑھ لیں، کہ سمجھنا کیا ہے کہ یہ جو کوئی بھی میرے اوپر مشکل یا مصیبت آئی ہے نا، یہ کوئی میرے اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہے، یہ میری اپنی کوئی غلطی ہے، میرے کوئی اپنا انجسٹس ہے جو مجھ سے دانستہ یا نادانستہ ہو گیا ہے.
لیکن اے اللہ جی آپ سبحان ہیں، آپ کے علاوہ کوئی الہ میرا نہیں ہے، میں آپ ہی کے پاس آئی ہوں اور میں آپ ہی سے معافی بھی مانگ رہی ہوں۔ اور یہ اس طرح سے اس کو کہیں انی کنتو من الظالمین، قصور میرا ہی ہے، قصور میرا ہی ہے، آپ نہیں کسی کو، کسی انسان کو آپ بغیر وجہ کی تکلیف میں نہیں مبتلا کرتے، آپ اس کو یا تو وہ آزمائش ہوتی ہے تو آپ اس کی بڑی کمپنسیشن دے دیتے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ کچھ میرے اوپر آیا ہے، کوئی مشکل آئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے ہی یقیناً میں ہی انجسٹس پہ تھا، یا میں ہی وہ جو کہہ رہے ہیں یونس علیہ السلام کہ یا اللہ آپ ہی جو ہے نا، لا الہ، آپ کے علاوہ کوئی الہ میرا نہیں ہے، آپ سبحان ہیں، اور انجسٹس کی روش جو تھی وہ میں نے ہی اپنائی، میں نے ہی کوئی غلط کام کیا ہے، پکی بات ہے کہ میں نے کوئی غلط کام کیا۔ تو پھر جب یہ مان لیا تو پھر تو اللہ معاف کر ہی دیتا ہے نا۔ تو پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، یہ دوسرا طریقہ دعا کے کرنے کا پیغمبروں کی دعاؤں میں سے ایک نے کیا کہا، اللہ جی مجھے یہ چمٹ ہی گئی ہے، آپ تو بڑی رحم کرنے والے ہیں، اس کی دعا سنی۔ یہ طریقہ کتنا خوبصورت طریقہ ہے، چپکے اس سے دعا مانگنے کا۔ تو انہوں نے جیسی دعا کی کہ پکی بات ہے میرے سے کوئی سرزد ہو گئی ہے برائی، میرے سے کوئی گناہ، میرے سے کوئی انجسٹس سرزد ہو گیا ہے، تو اللہ جی آپ تو نہیں دیتے تکلیف اپنے انسانوں کو کبھی ایسے، آپ نے کسی کو، میں نے ہی کچھ کیا تو جس کی وجہ سے میں ادھر پھنس گیا ہوں۔ تو پھر کیا کیا؟ فاستجبنا لہ، تو ہم نے اس کو جواب دیا، اور جواب کیا دیا؟ ونجیناہ من الغم، اور اس غم سے جو اندھیرا میں کہہ رہی تھی نا، ایک غم کا اندھیرا تھا، ایک مایوسی کا اندھیرا تھا، ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا تھا۔ یہ سارے اندھیرے ہوتے ہیں بندے کے اوپر چھا جاتے ہیں، مایوسی کا اندھیرا چھا جائے تو بندہ کہیں کا نہیں رہتا۔ ایسے نہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لا تقنطوا من رحمت اللہ کی دعا سکھائی ہوئی کہ مت مایوس ہو اللہ کی رحمت سے۔ یہ مچھلی کے پیٹ میں جا کے سے بندہ نکل سکتا ہے نا، تو ہر مصیبت سے نکل سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اپنے گناہ کو تسلیم کر لے اور اس میں نادم ہو جائے، اور اسے کہے کہ تو نے کچھ نہیں کیا میرے اللہ، میرے سے کوئی گناہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو پھر فنجیناہ من الغم، ہم نے اس کو نجات دی غم سے۔ وکذالک ننجی المؤمنین، میں صدقے جاؤں یونس علیہ السلام کی وجہ سے دیکھیں یہ کتنی بڑی ہمیں نعمت مل گئی۔ وکذالک ننجی المؤمنین، اور جو ایمان رکھتا ہے نا ان باتوں کے اوپر، جو مانتا ہے نا ان باتوں کو، اور جو مانتا ہے نا کہ میں سبحان ہوں، اس کو پھر ہم ایسے ہی نجات دیا کرتے ہیں۔ تو کوئی بھی بات ہو جائے، میں تو کہتی ہوں کہ ہر وقت ہی بندے کو یہ احساس رہنا چاہیے کہ میرے سے ہی کوئی غلطی ہو گئی ہے، اور یہ ولی آپ لا الہ الا انت اس دل سے اور اس دماغ سے پڑھیں گے، اس طرح نہیں پڑھیں گے، نہ یہ کہ بھئی وہ 1.25 لاکھ ختم کرنے کے لیے پڑھیں گے۔ اس لیے کریں آپ کوئی سوال، مطلب کہ دیکھیں کاؤنٹ کر کے پڑھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا، ٹھیک ہے نا جی، لیکن ہم اور ساتھ یہ بھی کہا ہوا ہے کہ اپنے اوپر مشقت نہیں ڈالنی، اور سوچ سمجھ کے تفکر کے ساتھ، تذکر کے ساتھ یہ اس کلام کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم 1.25 لاکھ بار پڑھیں، چاہے 2.5 لاکھ بار پڑھیں، چاہے کروڑ بار پڑھیں، لیکن سوچ سمجھ کے پڑھیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ ہم اقرار کر رہے ہیں کہ ہم نے کچھ غلطی کی ہوئی ہے، تاکہ اپنی دوبارہ غلطیوں کو دہرانے سے ہم بچیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسے نجات ہم دیا کرتے ہیں مومنین کو بھی، اگر وہ یہ والا رویہ اپنائیں۔ اب آگے زکریا پیغمبر جو ہیں ان کا ذکر ہے۔ زکریا اذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وانت خیر الوارثین، اور زکریا کا بھی یعنی کہ ہمیں اس میں بتا رہا ہوں کہ زکریا بھی ایک مرا بندہ تھا، اور اس نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کیا کہ اے میرے رب مجھے اکیلا مت چھوڑ،
اور تو بہت خوبصورت وارث دینے والا ہے، وارث دینے والوں میں سے بہت ہی خوبصورت وارث دینے والا ہے تو۔ فاستجبنا لہو، تو ہم نے اس کو بھی جواب دیا، ووہبنا لہو یحییٰ واصلحنا لہو زوجہ، اور ہم نے اسے یحییٰ تحفے کے طور پہ دیا، یعنی ایک گفٹ ہوتا ہے نا جیسا، اس طرح کی چیز ہوتی ہے، وہ ہم نے وہبا، تو ہم نے یحییٰ دیا ان کو تحفے کے طور پہ، اور اس کی بیوی کو ہم نے اس کی بیوی کی اصلاح کر دی۔ اب دیکھیے وہ کہتے تھے، انہوں نے کہا نا آگے سے پیچھے آپ نے پڑھا سورہ مریم میں میرا خیال کہ اللہ جی کیسے میرا ہوگا بیٹا، آپ کہہ رہے ہیں تو، لیکن میری تو بیوی بانجھ ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے وی ہیو مینڈڈ ہر، اصلحنا لہو زوجہ، اس کی بیوی کو ہم نے اس کے لیے مینڈ کر کے پھر یعنی دے دیا، جو اس کے اندر تکلیف تھی یا بیماری تھی یا کوئی بانجھ پن کی تکلیف تھی، اس کو ہم نے مینڈ کر دیا، اور پھر اس کا بیٹا پیدا ہو گیا۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا، یہ کیوں ایسے ہم نے کیا؟ ایک بار کی دعا اللہ نے بتائی ہوئی ہے کہ اس نے یہ دعا کی، ایوب نے علیہ السلام نے، یونس علیہ السلام نے یہ دعا کی، زکریا علیہ السلام نے یہ دعا کی، تو ہم نے ان کو فوراً ان کا جواب دیا، اور جواب ان کی جو ڈیمانڈ تھی اس کو پورا کر کے دیا۔ تو کیونکہ یہ لوگ، یقین کر لو، یہ لوگ جو تھے یہ بھلائیاں بھاگ بھاگ کے کرتے تھے، یہ سارے انہیں کوشش کر کے بھلائیوں کے لیے کوششیں کرتے رہتے تھے، جیسے کہتے ہیں بھاگ بھاگ کے بھلائیاں کرتے تھے۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور ہمیں پکارتے تھے رغباً، رغبت رکھتے ہوئے، یعنی اللہ کے ساتھ کوئی رغبت، کوئی لگاؤ رکھتے ہوئے، کوئی تعلق رکھتے ہوئے، ٹھیک ہے، وہ دل کا تعلق اس کے ساتھ جوڑتے ہوئے، اور رہباً، اور دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ فَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، وہ ہم سے عاجزی کے ساتھ رہتے تھے، وہ ہمارے ساتھ عاجزی کے ساتھ رہتے تھے، شور مچا کے، اور اللہ جی تو ابھی تک تو آپ نے مجھے کیوں نہیں دیا، یا کوئی اس قسم کی نہیں، بڑے ہمبل رہتے تھے۔ خاشعین، ہمبل ہونا، جیسے خشعت الاصوات، وہ آپ نے پیچھے پڑھا تھا کہ انسانوں کی آوازیں جو ہیں اللہ کے سامنے دب جائیں گی، ٹھیک ہے، تو دب کے یہاں پہ ہمبل ہوتے۔ واللاتی احصنت فرجها فنفخنا فیہا من روحنا وجعلناها وابنها آیۃ للعالمین۔ اور اس کا یعنی کہ ذکر اب یہ انبیاء کا ہو رہا ہے، تو اس کو واللاتی، اور وہ جس نے اپنی موڈیسٹی کی حفاظت کی تھی، یعنی اس کو کسی نے ٹچ نہیں کیا تھا، کسی آدمی نے، اس نے اپنی موڈیسٹی کی حفاظت کی تھی، فنفخنا فیہا من روحنا، تو اس کے اندر ہم نے اپنا حکم پھونک دیا تھا، روح اپنا حکم پھونک دیا تھا، جیسے آدم کے اندر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ میں نے اپنی روح میں سے کچھ اس کے اندر پھونک دیا تھا، تو وہ اس کا حکم تھا، اس کی اجازت تھی، اس کی کمانڈ تھی کہ اب تم نے یہ کرنا ہے، کون تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے اندر ہم نے اپنی روح میں سے، فیہا من روحنا، اپنی روح میں سے، اپنے امر میں سے، اپنے حکم میں سے ہم نے اس کے اندر کچھ پھونک دیا، وجعلناها وابنها آیۃ للعالمین، اور ہم نے اسے بھی اور اس کے بیٹے کو بھی ایک ونڈرس سائن بنا دیا پورے عالمین کے لیے، پوری نون ورلڈز کے لیے، اس کو اور اس کے بیٹے کو ہم نے ایک مارولس ٹوکن کے طور پہ، ایک ماسٹر پیس کے طور پہ دنیا عالمین کے لیے پیش کر دیا۔ ان هذه امتکم امۃ واحدۃ، یقین کر لو کہ یہ جو تم لوگوں کی امت ہے نا، تم لوگوں کی جو ایک نسل انسانی ہے، یہ امۃ واحدۃ وانا ربکم فاعبدون، تو یہ ایک امت واحدہ ہے، یہ انسان، پوری کی پورے انسان، ہیومن بینگز
پورے کے پورے ایک ہی اسپیشی ہیں اور ایک ہی طرح کی قدر و منزلت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ان کی ہے. تم ایک ہی امت ہو، تمہیں ایک ہی رستے پہ، اور سب سے بڑی بات کہ تم سب کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ عہد الست والا کام کر لیا ہوا ہے. اس لیے تم ہر کوئی جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، جو نیچرل ہے اس کا، جو اس کے اندر وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عہد الست ڈال دیا ہوا ہے، اس کے اوپر پیدا ہوتا ہے. پھر بعد میں اس کو اس کے پیرنٹس یہودی بنا لیتے ہیں یا عیسائی بنا لیتی ہیں. پہلے بھی میں کوٹ کر چکی ہوں، اس طرح کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے. تو تمہیں کرنا کیا چاہیے؟ تم امت واحد ہو، تم سے سب سے میں نے عہد الست لے لیا ہوا ہے، تو پھر وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، تو میں ہی تمہارا رب ہوں، تو میری ہی غلامی کرنی چاہیے تمہیں. ٹھیک ہے جی. وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، لیکن انہوں نے اپنے کام آپس میں کاٹ لیے. تقطع، ٹکڑے ٹکڑے کر لیے. اپنے آپس کے معاملات جو تھے ان کو انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر لیا. کلٌ إِلَيْنَا راجعون، ہر ایک نے ہماری طرف ہی لوٹ کے آنا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ عَلَيْهِ. تو اصول کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا؟ اصول اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ ہے کہ جو اپنے اعمال کو درست کرتا رہے گا اور وہ مانتا ہوگا، ہوا مومن، وہ مومن ہوگا، یعنی اللہ کو بھی مانتا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی ساری باتوں کو بھی مانتا ہوگا، فلا کفران علیہ، تو اس کی کوششوں کا انکار نہیں کیا جائے گا. اس کی کوششوں کو پھل لگے گا، اس کی کوششوں کا رزلٹ ملے گا، اس کی کوششوں کا انکار نہیں کیا جائے گا. وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور ہم یہ سارا کچھ اس کے لیے لکھ رہے ہوں گے. اس کے لیے ہم یہ سارا کچھ لکھ رہے ہیں، یعنی کہ جو اس کی کوششیں. وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اور حرام ہے کسی بھی بستی کے لیے جس کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے کہ وہ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف واپس نہ جائیں. اس کے لیے اس آیت کو کچھ ایسے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ایسا حرام ہے کہ یعنی کہ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کی طرف، ہر قریہ کو جس کو ہم نے ہلاک کر دیا اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف واپس رجوع کرنا پڑے گا، یعنی واپس لوٹ کے اس کے پاس جانا پڑے گا. اور کچھ کا خیال یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی بات نہیں ہو سکتی کہ جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا ہو وہ اپنے جو یعنی اچھے اعمال کی طرف واپس آ جائیں. بہرحال مجھے تو اس کا یہی ہے مطلب سامنے جو لفظوں کے ساتھ نظر آ رہا ہے، وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کسی بستی کو جس کو ہم نے ہلاک کر دیا ہو اس کے اوپر یہ بات حرام ہے، یعنی کہ اس کے لیے ناممکن ہے أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، کہ وہ جو ہیں وہ نہیں لوٹیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف. ایسی بات نہیں ہے، جس کو ہم نے ہلاک کر دیا وہ لوٹیں گے ہماری طرف. اللہ بہتر جانتا ہے کہ اگر اس میں مجھ سے کچھ غلطی ہو رہی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، اور جو بہتر مطلب ہے وہ ہم سب کے دماغوں میں، میرے بھی دماغ میں وہی مطلب آ جائے. حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یہ پیچھے میں نے بتایا تھا نا آپ کو، اس میں یاجوج ماجوج کا ذکر آیا تھا پیچھے سورہ کہف میں، ہاں تو وہاں آپ کو بتایا تھا یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں، یعنی وہ تب تک واپس نہیں، تب تک یا تو وہ اپنی کاموں پہ واپس نہیں جا سکتے یا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف واپس نہیں جا سکتے، یعنی کہ جانا ہے انہوں نے ضرور. حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، اور یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں اور وہ ہر بلندی سے آپ کی طرف ایسے جیسے اتر کے آ رہے ہوں ایک دوسرے کے پیچھے، موجن جیسے پیچھے اس میں سورہ کہف کے اندر موج کا لفظ آتی، جیسے موجوں کی طرح، دریا کی موجوں کی طرح، لہروں کی طرح کے اوپر دوسری لہر تیسری لہر آتی جاتی ہے، اس طرح سے وہ آ رہے ہوں گے اور ہر بلندی سے وہ آ رہے ہوں گے. اب ہر بلندی سے آنے کا مطلب میں نے تب بھی آپ کو یہی بتایا تھا کہ مے بی کہ وہ کسی ٹیکنالوجی کی بلندی پہ ہوں، مے بی کہ وہ کسی
علم کی بلندی پہ تو، عقل کی بلندی پہ، ایمان کی بلندی پہ تو ہم کہہ نہیں نہ سکتے، کیونکہ ان کا جو ذکر ہے یہاں بھی اور وہ جو پیچھے بھی، تو وہ کوئی اچھے پیرائے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہیں کیا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو، یعنی وہاں تو کہا تھا نا کہ اس قسم کی قوم ہے کہ فسادی قوم ہے، تو کسی بھلی میں نہیں ایول جینیس ہو سکتے ہیں کہ جینیس کی بلندی پہ ہوں، بٹ اٹ کوڈ بی ایول جینیس، کچھ بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ بلندی کا مت، اور پہاڑوں کے اوپر سے بھی وہ اگر آ رہے ہوں گے تو وہ بھی بات ٹھیک ہے، کیونکہ دو پہاڑوں کے درمیان میں ہی وہ جو ان کے لیے بنایا گیا تھا سد، جسے کہتے ہیں وہ روکنے والی جو چیز بنائی تھی انہوں نے، وہ جو ذوالقرنین تھے، ٹھیک ہے، تو وہ ٹائم ہے کہ جب، یعنی کہ اس آخری ٹائم پہ حتیٰ یہاں تک کہ وہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں اور وہ ہر بلندی سے نیچے کی طرف دوڑتے آ رہے ہوں، تو اس جو پچھلی آیت کے ساتھ اگر اسے کنیکٹ کریں تو پھر وہ جو ہے کہ بھئی آخری ٹائم پہ شاید کوئی انسان جو ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کر لے، کوئی بستی جو ہلاک بھی ہو چکی ہو، جس کے لیے ہلاکت کا وہ آرڈر دے دیا جا چکا ہو، تو وہ بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں۔ آئی ایم ناٹ کلیئر اباؤٹ دس آیت، اللہ مجھے معاف کرنا، اللہ جی مجھے معاف کرنا، مجھے نہیں یہ کلیئر ہوا، ٹھیک ہے، اینڈ آئی کینٹ میک اٹ کلیئر ٹو یو ایون، ٹھیک، اب میں ابھی کرتی رہوں گی اس کے اوپر، میں کر رہی ہوں، تو جب مجھے بہت اچھی طرح سمجھ آ جائے گی تو میں آپ کو انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گی۔ باقی یہاں تک یہ ہے کہ کوئی بستی جو ہے جس کو ہلاک کرنے کا اللہ نے ذکر کر دیا ہو حکم، تو اس کے لیے حرام ہے، اس کے لیے ناممکن ہے کہ وہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہ کرے، ٹھیک ہے۔ ایک بستی ایسی تھی کہ جس کو یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیچھے ذکر کیا ہوا ہے، یونس علیہ السلام کی قوم تھی جس نے کہ غلطی کی تھی، اور پھر انہوں نے جب توبہ کر لی اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ صرف ایک قوم کا ایسا ذکر ہے ہمارے قرآن حکیم میں۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو وعدے کا ٹائم ہے، حق وعدے کا ٹائم، جو سچے وعدے کا ٹائم ہے، وہ بہت قریب آ گیا ہے، تو جب پھر وہ فَإِذَا هِيَ، جب وہ آ جائے گا تو پھر ان لوگوں کی آنکھیں جو ہیں وہ کھلی کی کھلی رہ جائیں گی جو انکار کی روش پہ قائم ہیں۔ یا ویلنا قد کنا فی غفلۃ من ھذا بل کنا ظالمین، تو اس وقت وہ کہیں گے بیڑا غرق ہمارا، اور ستیہ ناس ہمارا، ہم تو غفلت میں پڑے رہے اس ٹائم سے، یہ جو وعدہ حق وعدہ ہے اس سے ہم غفلت میں پڑے رہے، اور ہم بل کنا ظالمین، بلکہ بات یہ ہے کہ ہم ناانصافی کی روش پہ اکڑ کے بیٹھے ہوئے تھے، ناانصافی کی روش کو ہم نے اپنایا ہوا تھا، ہم نہیں سمجھتے تھے کہ یہ وعدہ آئے گا، انجسٹس ہم ہی نے کمٹ کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اور جو یعنی کہ اب یہ وعدہ اگر آ گیا تو جب وہ وعدہ آئے گا تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، یعنی کہ جیسے کسی خوف کو دیکھ کے کھلی کی، اور پھر کہیں گے کہ ہم تو ستیہ ناس ہمارا، یا ویلنا ہمارے لیے تباہی بربادی، کہ یہ تو ہم اس وعدے سے، اس سچے وعدے سے غفلت میں پڑے رہے۔ یہ بڑے پیارے طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہا ہے انسانوں کو۔ ہمیں ہر آیت کے بعد سوچنا چاہیے کہ یہ آیت کس طرح کی کیا بات کہہ رہی ہے، کہ ہم سے انجسٹس نہ کمٹ ہو، کوئی بھی ہم انجسٹس میں نہ پڑیں، کہ کسی دن ہمیں یہ نہ اللہ نہ کرے کہ کہنا پڑ جائے کہ یا ویلنا کنا فی غفلۃ من ھذا۔ اس وعدے کو یاد رکھیں ہر وقت، یہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حق وعدہ ہے قیامت کے دن کے متعلق۔ اور کیا کہیں، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یقین کر لو کہ تم اور جن کو تم اللہ کے علاوہ جن کی غلامی تم نے اختیار کی ہوئی تھی نا، وہ سب کے سب جہنم کا ایندھن ہوں گے، انتم لہا واردون، تم اس کے اوپر جا کے اترو گے، وارد ہوگے، واردہ ہوتا ہے نا، وارد ہونا، آ جانا، اور تم کہاں سے وارد ہو گئے ہو؟ آپ لوگ تو پتہ نہیں کہتے ہوں گے کہ نہیں ہمارے مطلب یہ تم کہاں سے وارد ہو گئے ہو ہیں اتنے دنوں کے بعد، ایسے نہیں کہتے، کدھر سے آ گئے، یعنی وارد ہونا، آ جانا۔
تو وہ سب کے سب پھر کہاں وارد ہوں گے, کہاں آ جائیں گے؟ جہنم کے اوپر. تم سب اس جہنم کے اوپر آ جاؤ گے. لو کانا ہؤلاء آلہۃ ما وردوہا, اور اگر یہ آلیہ ہوتے, یہ کوئی الہ ہوتے, تو پھر یہ یہاں تو نہ آتے, یہ جہنم کے اوپر تو نہ آتے. جو تمہارا جن کو تم نے آلیہ کہا ہوا تھا, اللہ نے اوپر کیا کہا ہے, جن کی تم غلامی کرتے رہتے تھے وہ بھی اور تم بھی دونوں جہنم پہ وارد ہو گئے. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ ان آلیہ ہوتے تو ماں وردوہا, تو پھر وہ یہاں پہ نہ آتے, جہنم کے اوپر وہ وارد نہ ہوتے آ کے. وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ, اور سب کے سب وہ ہمیشہ کے لیے اس کے اندر رہیں گے. لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ, اس کے اندر انہیں چیخنا چنگھاڑنا پڑے گا, اور وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ, تو اس کے اندر وہ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ, کچھ بھی اور انہیں آواز نہیں آئے گی, صرف چیخوں کی آواز آئے گی. ان الذین سبقت لهم من الحسنى, یقین کر لو کہ جو ان الذین سبقت لهم من الحسنى, ہم نے تو ان کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا تھا, اس سے پہلے ہم نے ان کے ساتھ بڑا حسن سلوک کیا تھا. اولئک عنہا مبعدون, لیکن انہوں نے اس سے دوری جب چاہی تو پھر ان کو اس سے دور کر دیا گیا, اس اچھے سلوک سے. لا یسمعون حسیسھا وهم فیما اشتہت انفسهم خالدون, اور نہیں, یہ جو پیچھے کی آیت ہے نا, ان الذین سبقت لهم من الحسنى, اچھا جو یقین کر لو کہ جو لوگ سبقت لے گئے تھے ان میں سے, تو ان کے لیے ہمارے پاس اچھا وہ ہے ریوارڈ ہے. اور اولئک عنہا مبعدون, وہ جو برے کام کرنے والے تھے انہیں اس سے دور کر دیا گیا ہے, یعنی اس اچھے انجام سے جو کہ جنہوں نے سبقت لی, جنہوں نے بھاگ بھاگ کے نیکی کے کام کیے, ان کے لیے تو ہماری طرف سے بڑی بھلائیاں ہوں گی, حسنہ ہوگا, حسن یعنی کہ بڑا اچھا اجر ہوگا. اور لیکن جنہوں نے اولئک عنہا مبعدون, اور وہ جو ہوں گے جنہوں نے غلط کام کیے ہوں گے وہ اس سے دور کر دیے جائیں گے. لا یسمعون حسیسھا, وہ اس کی آواز بھی نہیں سنیں گے, اس بھلائی کی, اس حسن کی, اس خوبصورتی کی, اس خوبصورت جزا کی. حسیسھا, وہ ہسنگ وائس بھی وہ اس کی نہیں سن سکیں گے. وَهُمْ فِيمَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ, نہیں, یہ بھی کوئی بات, اسی سے تو مجھے سمجھ آئی تھی. لا یسمعون حسیسھا, وہ جو اس میں یعنی کہ جنت کے اندر جن کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا, وہ اس جہنم کی ہسنگ وائس بھی نہیں سنیں گے. وَهُمْ فِيمَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ, اور جو ان کے دلوں کی خواہشات ہوں گی نا, جو ان کے دل چاہیں گے, مشتہت, جس چیز کی ان کو اشتہا ہوگی, جس چیز کی انہیں بھوک ہوگی, they will be hungry for that. جو اس دنیا کے اندر ہم کتنی چیزوں کے لیے ہنگری ہیں نا, پیس کے لیے ہم ہنگری ہیں, ہم وہ یعنی کہ اس کے لیے سکون کے لیے, اطمینان کے لیے, آرام کی زندگی کے لیے ہم یہاں پہ دنیا کے اندر ہمیں بھوک ہے. اور یا اگر ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اچھا, تو یہاں ہر اچھے کام کرنے والے کے راستے میں آبسٹیکلز ڈالے جاتے ہیں. تو ہم کوئی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں, وہ ہماری بھوک ہے کہ ہم یہ کام اس طرح سے انسانیت کی خدمت کے لیے کر دیں, لیکن ہمارے بیچ میں آبسٹیکلز ڈالے جاتے ہیں. تو وہاں ہم جو مشتہت انفسہم, جو ان کا دل چاہے گا, جو ان کی اشتہا ہوگی, جو ان کی بھوک ہوگی, وہ ان کو وہاں پہ دی جائے گی, اور وہ خالدون, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. لا یحزنہم الفزع الاکبر, اور ان کو کوئی بھی وہ جو بڑا فزع ہوگی, بڑی گھبراہٹ ڈال دینے والی جو چیز ہوگی, وہ ان کو غمناک نہیں کرے گی. وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ, اور فرشتے ان سے آ کے ملاقات کریں گے. تَتَلَقَّاهُمْ, لقا میں نے آپ کو بتایا نا, ملاقات, آپ یاد رکھیں. تو فرشتے جو ہیں وہ ان سے آ کے ملاقات کے خواہش مند ہوں گے, ملاقات کریں گے, چاہیں گے کہ ہم ملاقات کریں. هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ, this is your day,
دس از یور ڈے، جس کا کہ تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، یہ تمہارا وہ دن ہے جس کا کہ تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اب کہتے ہیں نا کوئی اچھی خبر ملے تو کہتے ہیں دس از یور ڈے، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آج یہ تمہارا دن ہے جس کا کہ تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس دن ہم آسمان کو لپیٹ لیں گے جیسے لکھی ہوئی کسی چیزوں کے آپ ایسے رول نہیں کرتے تھے، بہت سارے ڈاکومنٹس ہوں تو کئی بار کہیں آپ نے پوسٹ کرنے ہوں یا بھیجنے ہوں کوریئر وغیرہ، تو آپ ان کو رول کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر وہ بہت بڑے بڑے ہوں تو آپ ان کو تو رول کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم اس کو جیسے لکھی ہوئی کسی چیزوں کا کو رول کیا جاتا ہے، ایسے ہم آسمان کو رول کر لیں گے، کما بدانا اول خلق نعیدہ، جس طرح سے ہم نے پہلی دفعہ تخلیق کیا تھا اس طرف نعیدہ ہم اس کو لوٹا دیں گے۔ نہیں، نعیدہ ہے، یہ آسمان کے لیے نہیں ہے، ہم یعنی خلقت کو بھی اور سب چیزوں کو بھی اس پہلی ٹائم کی طرح لوٹا دیں گے۔ وعدن علینا انا کنا فاعلین، یہ ہمارے اوپر پکا وعدہ ہے جس کو کہ ہم کریں گے ضرور۔ میری نظر جو ہے نا جب بھی ٹائم کی طرف چلی جاتی ہے نا تو پھر مجھے ساری گرامر شرامر خراب ہونے لگ جاتی ہے میری۔ بہرحال یہ ہم جی آج پہنچ گئے ہیں 104 تک اپنی، وہ یہ بس ویسے تو ہے تھوڑی سی ہی رہ گئی، میرا خیال ہے کر ہی نہیں کیا 36 منٹس میں، پھر یہ 45 منٹس کا ہو جائے گا لیکچر، تو پھر خیر تو اس طرح سے ہم کریں گے۔ اور پہلی جس طرح سے پہلے ہم نے تخلیق کیا تھا سب چیزوں کو، اسی حالت پہ واپس لے جائیں گے، یہ ہمارے اوپر وعدہ ہے جس کو کہ ہم نے ضرور کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، اور ہم نے زبور میں لکھ دیا تھا اس کی نصیحت کے بعد، ہم نے وہ جو نصیحت کی کتاب تھی جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پہ آئی تھی، اس کو وہ کہتے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کے ساتھ کہا ہوا ہے کہ وہ ایک نصیحت کی کتاب تھی اور روشنی تھی اس میں بھی، اور نور اور ہدایت تھی، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو اس ذکر کی کتاب کے بعد ہم نے زبور نازل کی، تو اس میں کہا کیا ہم نے ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، میری اس زمین کے، یہ دیکھ لیں ایک دفعہ اگر اللہ نے کہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ پتھر پہ لکیر ہے یہ اصول کہ اللہ وارث کس کو بنائے گا اس زمین کا، وارث کس کو بنائے گا اس زمین کا۔ وارث کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کو مینج کر سکے، جو اس کو مینٹین کر سکے، جو اس کو سنبھال سکے۔ وارث وراثت کو سنبھالتا ہے نا، تو وہ کس کو بنائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ جو اپنے اعمال کو درست کرتے رہتے ہیں ان کو وارث بنائے گا اس زمین کا۔ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم منہ سے کہہ دیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم اپنے اعمال کو درست نہ کر رہے ہوں، تو یہ وعدہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا میں نے لکھ دیا تھا زبور کے اندر کہ اس زمین کے وارث وہ بنیں گے جو اپنے اعمال کی اصلاح کرتے رہتے ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، جو بھی ہماری عبدیت کا دعویٰ کرتے ہیں نا، جو قوم بھی ہماری غلامی کا دعویٰ کرتی ہے نا، اس کے اندر، اس آیت کے اندر، اس چیز کے اندر ان کے لیے بلاغ ہے، ان کے لیے ایک پہنچنے کی چیز ہے، ان کو یعنی کہ ان کو یہ میرا میسج جو ہے یہ مل جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ لفظ تو نہیں ہے یہاں پہ، لیکن مطلب اس کا یہ ہے کہ جو پھر میری غلامی کا عابدین جو ہیں، جو قوم بھی میری عبد ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، منہ سے کہہ کے نہیں، اپنے اعمال کو بھی صالح، ہر جگہ پہ آمن و عامل الصالحات، آمن و عامل الصالحات، آمن و عامل الصالحات، یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہہ دیا کہ جو اپنے اعمال کو درست کرتے رہتے ہوں گے، یہ زمین انہی کو میں ایز وراثت انہیریٹنس کے طور پہ میں انہی کو دوں گا کہ جو اپنے کاموں کی اصلاح کرتے رہتے ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔
تو یہ پیغام ہے میرا، یہ پہنچنا چاہیے، بلاغن، یہ بلاغ ہے، ایک پہنچنے والی چیز ہے۔ ان فی ھذا، اس کے اندر یہ جو بات میں نے کہی ہے، اس کے اندر میری غلامی کا دم بھرنے والی جو قوم ہے اس کے لیے ایک بلاغ ہے، ایک نصیحت ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے تجھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھیجا مگر سارے عالمین کے لیے ایک رحمت کے طور پر۔ جو میسج تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ رحمت، جو ان کا یعنی کہ پریچنگ کا سٹائل تھا وہ رحمت تھی۔ اللہ کہتے ہیں نا کہ اگر تم سخت خو ہوتے تو بھاگ جاتے تمہارے پاس سے، تم اللہ نے نرم خو بنایا، وہ رحمت تھی۔ حتی جانوروں کے ساتھ پیار سے ان کے ساتھ رحمت کا سلوک، انسانوں کے ساتھ تو خیر بہت ہی زیادہ رحمت۔ تو ہر چیز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں بھیجا تمہیں مگر نون ورلڈز کے لیے ایک رحمت کے طور پہ۔ قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد، کہو صرف یہی بات، سمجھو بھی اور پھر کہو بھی یہی بات، پہنچاؤ بھی انہیں یہی بات کہ یقین کر لو کہ میری طرف یہ وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا الہ واحد الہ ہے۔ فہل انتم مسلمون، تو کیا ابھی بھی تم سبمٹ نہیں کرو گے اس الہ کے سامنے؟ کیا اپنی ولز کو اس کے سامنے سبمٹ نہیں کرو گے؟ اپنی سرنڈر نہیں کرو گے اس کے سامنے جو تمہارا ایک ہی واحد الہ ہے اس کے سامنے؟ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، تو اگر وہ پیٹھ پھیر دیں، اگر وہ پیٹھ پھیر اس بات کہ تمہاری یہ بات کہو کہ انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد، تو اگر وہ کہ ابھی بھی سبمٹ کرتے ہو کہ نہیں، تو اگر وہ پھر بھی پیٹھ پھیر کے چلے جائیں تو فقل آذنتکم علی سواء، تو انہیں کہہ دو کہ میں نے تو تم سب کو برابر برابر خبردار کر دیا۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ میں عربز کو خبردار کر رہا ہوں، میں عجم کو خبردار کر رہا ہوں، میں ادھر کسی اور قوم کو میں کہہ رہا ہوں میں نے سب کو وہ خبرداری کا پیغام پہنچا دیا، وہ وارننگ میں نے سارے عالمین کو دے دی ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِنْ أَدْرِ أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، مجھے نہیں پتا کہ یہ جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے یہ قریب ہے یا دور ہے۔ مجھ سے یہ سوال مت کیا کرو کہ قیامت کب آنی ہے، کیا وہ دور ہے کہ وہ نزدیک ہے۔ مجھے کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وہ کہ مجھے نہیں پتا کہ جو وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ دور ہے یا وہ قریب ہے۔ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، وہ اس چیز کو بھی بڑی اچھی طرح، یعنی وہ جو میرا الہ ہے وہ جانتا ہے بہت اچھی طرح سے جو تم اونچی آواز میں بات کرتے ہو، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم دلوں کے اندر چھپاتے ہو۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور میرا خیال ہے کہ یہ جو میں سمجھتا ہوں، میرا خیال ہے یعنی میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ شاید وہ تمہارے لیے ایک بہت ہی یہ جو ڈیلینگ ہے یا نہ بتانا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمہارے لیے ایک آزمائش ہے۔ یہ جو ہم سارا وقت یہ سوچتے رہتے ہیں نا کہ قیامت کب آنی ہے، اس کی نشانی کون سی والی کب آنی ہے، اس کے اوپر زور دینے کی بجائے میرے بچوں اپنے آپ کی اصلاح کے اوپر زور دیں۔ جو کوئی کام آپ کریں نا، آپ ہر وقت وہ والی حدیث اپنے سامنے رکھا کریں جس میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم نے تیاری کیا کی ہے۔ تو اب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں جو یہ دور نزدیک کا مجھے پتہ نہیں ہے، تو شاید یہ تمہارے لیے ایک آزمائش کے طور پہ بات ہو، اور تمہارے لیے برتنے ایک ٹائم کے اوپر میں اپنا لائف کو کنزیوم کرنے کے لیے یہ ایک وہ ہو، آزمائش کے طور پہ بات ہو۔ قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ، ان سے قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ، تو انہوں نے کہا کہ اے میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ کر دے۔ وہ ربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، اب وہ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ کر دے۔ میں نے تو انہیں بتا دیا کہ مجھے کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ قریب ہے کہ دور ہے، ہاں مجھے یہ سمجھ آتی ہے، یہ ادراک ہے میرا کہ وہ اگر اس کو ٹائم کو چھپایا گیا ہے تم سے تو وہ کسی آزمائش کے لیے چھپایا گیا، اور اس لیے چھپایا گیا کہ جو تم یعنی دنیا کے اندر متاع کو استعمال کر رہے ہو وہ کرتے رہو ایک مقرر وقت تک کے لیے، اور تمہارے لیے یہ آزمائش ہے۔
تو پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور ہمارا رب جو ہے وہ ان سب زبان جو تم تصفون، جو تم الزامات لگا رہے ہو مجھ پہ بھی اور اللہ تعالیٰ پہ بھی لگانے سے نہیں چوکتے، تو ان کے اوپر، ان ساری باتوں کے اوپر ہمارا رب جو رحمان ہے وہ ہمارا مستعان بھی ہے، وہ ہمارا مددگار بھی ہے، بہت بڑا مددگار مستعان، جس سے ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ طلب کرنے کے اوپر جو ہمیں مدد دینے والا ہوتا ہے نا، وہ مستعان ہوتا ہے، جسے مانگے مدد اور وہ مدد دے۔ تو سب سے بڑا ہمارا جو رب ہے وہ رحمان ہے اور مستعان ہے، جب ہم اس سے مدد مانگتے ہیں تو وہ ہمیں دیتا ہے، ان ساری باتوں کے خلاف جو تم یہ گھڑ رہے ہو، الٹی پلٹی ساری گھڑ رہے ہو۔ یہ جی 112 تک ہم ماشاءاللہ سے یعنی ہم نے سورہ انبیاء ختم کر لیے، بے شک ہمارا یہ 45 منٹس کا ہو گیا ہے، لیکن ہم نے اس کو ختم کر لیا، شکر الحمدللہ۔ جی بچوں، یہ بس سمجھنے کی باتیں ہیں، کائنڈلی ان کے اوپر غور زیادہ کیا کریں۔